ایران میں حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، ایران میں مظاہرے ہو رہے ہیں، ایران میں مہنگائی بڑھ گئی ہے، ایران میں بہت سے مسائل پیدا ہو گئے ہیں اور سرکاری عمارات پہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ ایک لچ جو ہے وہ اس موقع پہ ٹرمپ صاحب نے بھی فرائی کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مظاہرین کے خلاف جو ہے اگر کچھ ہوتا ہے تو ہم سپورٹ کریں گے۔ تو اس طرح سے گویا انہوں نے مظاہرین کی جو معاملات ہیں ان کو مشکوک بنانے کی کوشش کی ہے کہ ایسے تاثر دینے کی کوشش کی ہے جیسے یہ مظاہرین جو ہے ان کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے۔ ظاہر ہے کہ امریکہ کے خلاف امریکہ میں بہت زیادہ نفرت پائی جاتی ہے۔ حال ہی میں جو جنگ ہوئی ہے جو امریکہ نے کی ہے ایران کے خلاف، جو اسرائیل نے کی ہے، وہ اس کے معاملات بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ تو ایک اہم بات جو ہے وہ دیکھنے والی یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک جیسے خاتون کا وہ بالوں کا مسئلہ سامنے آیا تھا، حجاب کا معاملہ سامنے آیا تھا، تو اس کے بعد بڑے مظاہرے ہوئے تھے، پھر اس پہ ایرانی حکومت نے قابو ڈال دیا تھا۔ لیکن اب جو ہے جو معاملات ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں اور اب ایرانی حکومت کے لیے جو چیلنجز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو اب میرا خیال ہے کہ ایران جو ہے وہ اس وقت اس صورتحال کا جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا کہ کنفرنٹیشن جو ہے بہت بڑے۔ ایرانی جو حکومت ہے اس کو سارے معاملات کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھنا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ایسے راستے نکالنے چاہیے جس سے جو ہے وہ معاملات بہتر ہو، کیونکہ بات یہ ہے کہ جو بھی انٹرپریٹیشن وہاں کے مذہبی لیڈروں کی ہے معاملات کی، اس پہ جو ہے عوام کی جو رائے ہے وہ ڈفرینٹ ہو گئی ہے۔ اب عوام اور جو قیادت ہے وہاں اس کو آگے جو اگر بڑھنا ہے تو پھر کسی ایک پیج پہ کسی ایک طریقے سے آگے بڑھنا ہے، مذاکرات کے ذریعے بڑھنا ہے، مسرت کے ذریعے بڑھنا ہے۔ تو لیکن بظاہر ایسے نظر آتا ہے کہ ایرانی حکومت جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے، مظاہرین ڈٹے ہوئے ہیں اور کنفرنٹیشن کی صورتحال جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر یہ صورتحال اسی طرح سے بڑھتی رہی تو جو بھی ہوگا بظاہر نظر ایسے آ رہا ہے کہ ایران میں جو حکومت ہے، قیادت ہے، اس کے بہت سے چہرے جو ہیں وہ تبدیل ہونے والے ہیں۔